عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ مکتوبات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بی اے تھرڈ ایئر کے پرچہ نمبر 9 کا مکتوب، جس میں ہم نے مکتوب کا کل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے. مکتوبات کا ہم نے اجمالی جائزہ لیا، غالب کی مکتوب نگاری کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ہم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری پر گفتگو کر رہے تھے. دراصل کل درمیان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی گفتگو کے دورانیہ میں تھوڑا سا گیپ ہوا. آج ہم اسی سلسلے کو سلسلے وار آگے بڑھاتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری کا مطالعہ کر رہے تھے. شامل نصاب مولانا ابوالکلام آزاد کے مکتوبات پہ گفتگو کر رہے تھے. ہم کو مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب مولانا ابوالکلام آزاد کے مکتوبات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کا مختصر سا تعارف دیکھا. مولانا ابوالکلام آزاد کی ہم جہاز شخصیت پر ہم نے گفتگو کی. مختصراً میں اس کا اعادہ کرتا چلوں، مختصری کرتا چلوں. مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے جنگ آزادی کے ایک مجاہد آزادی تھے. مولانا ابوالکلام آزاد ایک مفکر، مدبر، فلسفی، انشا پرداز، مقرر، خطیب، فلسفی، جتنے کچھ ایک شخصیت کی اعلیٰ اوصاف، اخلاق اور حسنات ہو سکتے ہیں، علمی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور حب الوطنی کے اعتبار سے، یہ تمام خصوصیتوں اور خوبیوں کا مرقع مولانا ابوالکلام آزاد تھے. عزیز طلباء و طالبات، ہم شامل نصاب مکتوبات کے حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے. مولانا ابوالکلام آزاد کے فن کا مطالعہ کریں گے. مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کا مطالعہ کریں گے. ہم کو نصاب میں 2 خطوط، 2 مکتوب مولانا ابوالکلام آزاد کے نسیم باغ کے دیے گئے ہیں، جس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے. عزیز طلباء و طالبات، جس کتاب سے یہ 2 خطوط اخذ کیے گئے ہیں، شامل نصاب ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ مکتوبات کا مجموعہ غبار قاطر سے ہے. ویسے مولانا ابوالکلام آزاد کے اور بھی مکاتب کے مجموعے ہیں، لیکن جو شہرت غبار قاطر کو میسر آئی ہے، جو شہرت غبار قاطر کے حصے میں آئی ہے، وہ کسی اور دوسرے مکتوبات کو نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مکتوبات فنی اعتبار سے، اسلوبیات کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے کوئی کم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مکتوبات غبار قاطر کے اندر شامل ہیں، یہ جو غبار قاطر جس دورانیہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی اور جس منشا اور جس اسلوب کے ساتھ اور جس فنی نزاکتوں کو برتتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے مکتوبات غالب لکھا ہے، مکتوبات لکھے ہیں، یہ مکتوبات ادب کے اندر وہ معیار اور وہ توازن برقرار رکھے ہوئے جو ایک ادبی فنکارے کے اندر موجود ہوتی ہیں. بلکہ غبار قاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ مکتوبات کا مجموعہ ہے جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دوران قید و بند میں لکھے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد ایک مجاہد آزادی تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کی نفس سے زیادہ زندگی، جتنی زندگی اپنے گھر اور ماحول میں گزری، اس سے کئی گنا زیادہ زندگی مولانا ابوالکلام آزاد کی قید و بند کی صحبتوں میں گزری. 1942 سے 1945 کا یہ 3-3.5 سال کا دورانیہ مولانا ابوالکلام آزاد کو انگریزوں نے تحریک آزادی کے ایک مجاہد کے طور پر تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کو احمد نگر قلعے میں قید کر دیا تھا. اس دورانیہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کو، اپنے دل کے اندر جمے ہوئے گرد و خیالات کو، فلسفیانہ مشغافیوں کو، اپنے فکر کو، اپنے فلسفے کو، اپنی قلم کو جلا بخشنے کے لیے جو مکتوبات لکھے ہیں، وہ مکتوبات کا مجموعہ غبار قاطر ہے. مولانا ابوالکلام آزاد خود اعتراف کرتے ہیں اس بات کا
کہ یہ سارے خطوط مولانا نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنے دل کے غبار کو پیش کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے ایسی مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے ان مکتوبات کی خصوصیات کا مطالعہ کریں، مولانا ابوالکلام آزاد کی اسلوب نگارش کا مطالعہ کریں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے مکتوبات کے فن کا مطالعہ کریں تو چند باتیں بہت ہی جامع طور پر کھل کر سامنے آتی ہیں۔ جو خصوصیات مولانا کے مکتوبات سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، جو نکال سکتے ہیں، جو مطالعے کا موضوع بن سکتے ہیں اور جن کے حوالے سے مولانا کو مکتوب و نگاری کے اندر، اردو ادب کے اندر انفرادیت حاصل ہوئی ہے، وہ ان چیزوں کا اگر مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یقیناً غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک شاہکار ہے جو اردو ادب کو مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا ہے۔ مکتوبات کی سب سے بنیادی خصوصیت ان کا اسلوب ہے، ان کا انداز بیان ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کی پیشکش ہے۔ غالب کے مکتوبات کے مطالعے کے دوران ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ غالب نے جو مکتوبات لکھے ہیں وہ جدید نثر کے بنیاد گزار ہیں۔ ہم نے غالب کے ساتھ میر امن، غالب اور سر سید کے اوپر بھی گفتگو کی کہ کس لیے ان ارباب ثلاثہ کو، ان تین صاحبین کو اردو ادب کا، جدید اردو نثر کا معجد کہا جاتا ہے اور کس وجہ سے ان تین احباب کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس پہ ہم نے گفتگو کری تھی۔ اسی خیال کو تسلسل میں لائیے، اسی خیال کی آموختہ گیری کیجیے، پھر مولانا ابوالکلام آزاد پر آئیے۔ دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد کا اسلوب نثر اردو ادب کے اندر سب سے منفرد اسلوب نثر مانا گیا۔ مولانا کے اسلوب مختلف رہے ہیں، مولانا کا بیانیہ مختلف رہا ہے۔ مولانا ایک عالم تھے، مولانا ایک بہت اچھے ادیب تھے، مولانا ایک اچھے انشا پرداز تھے، مولانا بیک وقت اردو، عربی، فارسی پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ اس لیے زبان کا استعمال مولانا کے پاس خواہ اپنی تحریروں میں عربی کا استعمال ہو یا اپنی تحریروں میں فارسی کا استعمال ہو، اسی روانی کے ساتھ نظر آتا ہے جس روانی کے ساتھ مولانا اردو کا استعمال کرتے ہیں۔ مکتوبات مولانا ابوالکلام آزاد، خطوط مولانا ابوالکلام آزاد کی بنیادی خوبصورتی یہ ہے کہ مولانا کا جو اسلوب ہے پورے مکتوبات کے اندر تین طرح کا چھلک کر سامنے آتا ہے۔ ایک، مولانا ابوالکلام آزاد کی سادگی، عام بول چال کی زبان میں لکھے گئے خطوط، لیکن عام بول چال کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مولانا نے کہیں تلخیاں بیان کرنی ہو یا کہیں کسی عالمانہ فاضلانہ گفتگو کرنی ہو اور وہاں پہ بھی میانہ روی کی بات کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جس زبان کا موقع محل کے حساب سے استعمال ہو، مولانا نے اس زبان کا وہاں پر استعمال کیا ہے۔ مولانا کے اسلوب کے اندر اگر کسی نے لکھا ہے کہ اگر قرآن عربی زبان کے بجائے اردو زبان میں نازل ہوتا تو یقیناً مولانا کے اسلوب میں ہوتا، یعنی کم لفظوں میں بہت ساری بات کہہ دینے کا فن، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا فن تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے اندر جو خطوط لکھے ہیں، اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کو، جس میں مولانا نے مولانا محمود شیرانی کو جو مکتوبات لکھے ہیں، اس میں جس طریقے سے سب سے پہلے مخاطب ہوئے ہیں مولانا صدیق مکرم کے حوالے سے، جو القاب استعمال کیے، صدیق مکرم السلام علیکم، یہ صدیق مکرم اگر ہٹا دیا جائے اور اخیر میں جو مولانا نے فقط اپنا نام لکھا، ابوالکلام اور تاریخ لکھی، اگر القاب اور مولانا کا تعارف کو نکال دیا جائے اور درمیان کے سارے مضمون کو لے لیا جائے تو یہ مضمون مکتوب نہیں بلکہ ایک انشائیہ نظر آتے ہیں۔ مولانا کے خطوط غبار خاطر کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ مولانا نے اپنے مکتوبات کے اندر انشا پردازی کے وہ کمال دکھائے ہیں جو اس سے پہلے مکتوبات میں نظر نہیں آتے۔
غالب کے خطوط میں یقیناً انشا پردازی نظر آتی ہیں، لیکن غالب کے خطوط اپنے احوال بیان کر جاتے ہیں، اپنی کیفیات بیان کریے جاتے ہیں، اپنے اطراف کا حصار باندھ لیتے ہیں، اپنے اطراف کی ماحول اور زندگی کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط اپنی ذاتیات سے ہٹ کر ایک ایسا مضمون باندھتے چلے جاتے ہیں جس کے مضمون در مضمون ایک پرت کھلتی ہے، جس کے اندر سے سماج نظر آتا ہے، ہندوستان نظر آتا ہے، ہندوستان کی تاریخ نظر آتی ہے، ایک فکر نظر آتی ہے، ایک فلسفہ نظر آتا ہے، ایک میسج نظر آتا ہے۔ اس میں کہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی ذات، مولانا ابوالکلام کی صفات یا کوئی ذاتیات کا کوئی موضوع کھل کر سامنے نہیں آتا۔ کچھ مکتوبات یقیناً ایسے ہیں جس میں مولانا نے اپنی ذات کو بیان کیا، اپنی فکروں کو، اپنی ذاتی فکروں کو بیان کیا، اپنی ذاتیات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن مولانا کے اسلوب کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ مولانا نے جو بھی خطوط لکھے ہیں یہ انشا پردازی کے اعلیٰ معیار ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر کی جو زبان ہے، مولانا نے بہت سادہ، سلیس، عام فہم زبان کا استعمال کیا ہے۔ اپنے دل کے غبار کو بیانیہ بنانا اور کچھ اس انداز میں بنانا کہ وہ تمثیل بھی بن جائے، وہ حکایات بھی بن جائے، وہ کوئی واقعہ بھی بن جائے، کوئی کہانی بھی بن جائے، ادب کا کوئی فن پارہ بھی بن جائے، یہ کمال ہے۔ اور یہی کمال مکتوبات مولانا ابوالکلام آزاد میں ہم کو نظر آتی ہے، خطوط مولانا ابوالکلام غبار خاطر میں ہم کو نظر آتی ہے۔ مولانا کی خطوط میں ان کی زبان کا استعمال کا اندازہ کریں۔ مولانا کے مکتوبات میں جو ہم نے غالباً کچھ آپ لوگوں میں سے ہم لوگوں نے 8ویں یا 9ویں کے اندر چیڑا چیڑے کی کہانی پڑھی ہے، اور آپ لوگوں کی بھی پڑھنے میں ضرور آپ کے نصاب میں آئی ہوگی۔ اگر چیڑا چیڑے کی کہانی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی اور یہ چیڑا چیڑے کی کہانی جو مولانا نے احمد نگر قلعے کے اندر، قلعے کے قید و بند کے دورانیہ میں دیکھا تھا کہ ایک چڑا اور ایک چڑی روز صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد آتے ہیں، دانا چگتے ہیں، لے جاتے ہیں، تنکا اٹھا کر اپنے کو، یہ ایک ہم کو یوں لگتا ہے مانو مولانا پر کسی چیز کا غلبہ ہے، مولانا نے اس چڑا چڑی کو دے کر ایک تشبیہاً ایک کہانی تحریر کر دی ہو۔ یقیناً کہانی تحریر کی ہے مولانا نے، لیکن مکتوب کے اندر ایک ایسی کہانی کو اخذ کیا اور ایک ایسا بڑا فلسفانہ اور فکری میسج، فکری پیغام مولانا دے کر چلے گئے کہ مولانا سے پہلے اس طریقے سے کسی نازک موضوع سے، کسی نازک ایک چھوٹی سے قصے سے کسی کہانی کا اخذ کر لینا اور اس کو ایک فلسفیانہ انداز میں، ایک مفکرانہ انداز میں، مکتوب میں، انشائے کے پیرا میں ڈھال دینا، اور ایک سادہ سلیس زبان میں جس میں عام چھوٹا سا طالب علم یا بڑا فقیہ اور عالم بھی اس کو سمجھ جائیں اور اس سے کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی فلسفہ اخذ کر لیں، یہ مولانا کے مکتوبات کی سادہ اسلوبی کی خصوصیات ہے۔ زبان سادہ سلیس، جہاں جس زبان کا ضرورت ہو وہاں پر مولانا نے اس زبان کا استعمال کیا۔ اور آگے چلیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے مکتوبات میں فارسی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ اب یہ بات بھی نہیں کہ مولانا ایک طرف یہ کہا جائے کہ مولانا نے بہت سادی زبان استعمال کی، اور ایک طرف یہ کہا جائے کہ مولانا کے مکتوبات میں فارسی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ یہ دو باتیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مولانا قدامت پسندانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مولانا عالم فاضل تھے، ابھی ہندوستان پر فارسی کا غلبہ تھا، مولانا کو فارسی ادب پر عبور تھا، مولانا کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا، کیونکہ سارا خانوادہ عربی تہذیب کے اندر پلا بڑا تھا۔ مولانا کی زبان، مولانا کا ادب، مولانا کی فکر و فلسفے کا سارا نچوڑ عربی ماخذات سے اخذ کیا ہوا تھا، اس لیے مولانا پر عربی کا عبور ہونا اور فارسی کا عبور ہونا کوئی عجب بات نہیں تھی۔ اس لیے مولانا کے مکتوبات میں جہاں پر فارسی زبان میں اپنے مافیوز ضمیر کو پیش کرنے کا، اپنے فکر و فلسفے کو پیش کرنے کا غلبہ تھا، وہاں پر مولانا نے مکمل طور پر فارسی زبان کا استعمال کیا ہے۔
और इस खूबसूरती से फारसी मुहावरात को, फारसी लफ्जियात को, फारसी तराकीब को, फारसी तशबीहात को, फारसी इश्तिहारात को मौलाना ने अपने मकतूबात में अखज़ किया कि आम फहम खारी भी उन फारसी इबारतों तक पहुंच जाता है और उसके माने अखज़ कर लेता है। ये मौलाना के उसलूब की एक खूबसूरती है। मौलाना तीसरी खुसूसियत, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकतूबात में बरमहल अशआर का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से नजर आता है। किसी ने यह लिखा है कि गुबारे खातिर को अगर लाइब्रेरी के नसर के हिस्से से निकालकर शायरी के हिस्से में रखा जाए तो बेहतर होगा। गुबारे खातिर किसी नसरी फन पारे का नमूना नहीं, बल्कि एक शेरी फन पारा है। ये जो बात है इस वजह से सामने आई है कि अगर हम गुबारे कातिल का मुताला करते हैं, गुबारे कातिल का पहला मकतूब ही शेर से शुरू होता है। मौलाना बहरमहल अशार, बलीग अशार, सुतरे जहन और फिक्र के मिजाज के अशार का इस्तेमाल अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में, अपनी सहाफत में करते हुए नजर आते हैं। मौलाना के बजात खुद शायर थे। फारसी शायरी, अरबी शायरी, उर्दू शायरी पर मुकम्मल उबूर था और कई हजार अशार मौलाना के हाफिजे का हिस्सा थे। इसलिए मौलाना के नसर में, मौलाना के मकतूबात में और खुसूसन गुबारे कातिल में ऐसे कई अशार, ढेर सारे अशार मौलाना के मुकातबाना अंदाज में हमको नजर आते हैं। बल्कि ये मकतूबात में अशार का इस्तेमाल करना, अपनी कैफियत और अहवाल और अपने मजमून को किसी शेर के हवाले से पेश कर देने का फन मकतूबात में और एक इंशाइये के अंदर ये मौलाना का हिस्सा है। मौलाना की इस रिवायत को, मौलाना के इस उसलूब को मौलाना के बाद भी कई लोगों ने अपनाया है और इसकी तकलीद की है और आज भी हजारों लोग इसकी तकलीद करते हैं। मौलाना अनानियत पसंद थे। मौलाना की तहरीरों में एक गुर्रा, एक इल्मी वलवला, एक तमकेनत, एक गुरूर छलकता हुआ नजर आता है। और मौलाना के मकतूबात के अंदर भी जाएं तो आपको ये एहसास होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो मकतूबात लिखे हैं इसके अंदर एक इश्क, इनकसारी या मतानत या कम आएगी कहीं नजर नहीं आएगी। मौलाना को अपने इल्मी जहाद पर, मौलाना के अपने फहम व इदराक पर, मौलाना को अपने फिक्र व फलसफे पर, मौलाना को अपने मुजाहिदे पर बड़ा इत्मीनान और बड़ा गुरूर था। मौलाना एक ज़हीन तालिब इल्म थे, एक ज़हीन मुकर्रिर थे, एक ज़हीन फलसफी थे, एक ज़हीन कातिब थे, एक ज़हीन आलिम थे। किसी नुक्ते पर भी अगर मौलाना कलम उठा दें या लब कुशाई कर ले, उस नुक्ते का आलिमाना फाजिलाना हक अदा करते थे। इसका एहसास मौलाना को बखूबी था और यही एहसास मौलाना के मकतूबात में, मौलाना के नसर में, मौलाना की शायरी में, बल्कि मुकम्मल तौर पर मौलाना की जिंदगी पे नजर आता है। अपने आप को कम समझना या अपनी जहत को कम समझना यह मौलाना का हिस्सा कभी नहीं रहा। मौलाना